ہم نے عورتوں کی لباس، ان کے ستر، ان کے پردے کے متعلق بہت ساری واضح ہدایات دی ہیں جن کو اگر فالو کیا جائے اور ان پہ عمل کیا جائے تو معاشرے کے اندر جو ہے وہ غلط کاری، بے حیائی، فحاشی اور ریپ کے واقعات بالکل جو ہے وہ زیرو لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اسلام کے اندر عورت کا باریک لباس پہننا یہ ممنوع ہے، کہ ایسا لباس جس سے جسم نظر آئے، عورت کے خد و خال نظر آئے، اس لباس کو کبھی نہیں پہننا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے پاس جو ہے وہ تشریف لائیں تو آپ کا لباس بالکل جو ہے باریک تھا، تو فاراد عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا رخ انور پھیر لیا، نگاہیں پھیر لی، تو ان کا لباس پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے تبدیل کروایا تھا۔ اور اس کے بعد ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دو طرح کے لوگوں کو جہنم میں دیکھا ہے، اور ان میں سے آپ نے فرمایا کہ ایک وہ لوگ جن کے ہاتھ میں گائے کے دموں کی طرح کوڑے ہیں، جن سے وہ لوگوں کو پیٹ رہے ہیں، اور دوسری بات جو عورتوں کے متعلق تھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ فرمایا میں نے کچھ ایسی عورتیں دیکھی ہیں نساؤن کاسیاتن آریاتن، کہ جو ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہیں، وہ غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود بھی ان کی طرف جو مائل ہوتی ہیں، ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اور ان کے سر بختی اونٹوں کی جو ہے وہ کوہانوں کی طرح ہیں، لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا، وہ نہ جنت میں جائیں گی نہ اس کی خوشبو کو پائیں گی، وان ریحھا لا یجد من مسیرۃ قضا وقضا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنے فاصلے سے کم بیش 500 سال دوری سے بھی محسوس ہوگی اور لوگ اسے جو ہے وہ محسوس کریں گے، سونگیں گے۔ تو ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی وہ جہنمی ہیں۔ تو اس سے مراد یہی باریک اور انتہائی ٹائٹ تنگ لباس، جین، پتلون، پینٹ یا ہاف شرٹس وغیرہ اس طرح کے لباسات جو پردے اور حیا دار نہیں ہوتے اور پردے کے وہ معاملات کو پورا نہیں کرتے بلکہ پہن کے وہ انسان جو ہے وہ ننگا آتا ہے، تو ایسے لباس پہننے سے آقا علیہ السلام نے جو ہے منع کیا ہے۔ اور علامہ ابن عربی نے اپنی کتاب احکام القرآن میں باریک لباس کے متعلق لکھا ہے کہ جس طرح سرے سے بے پردہ لباس پہننا حرام ہے، بالکل اس طرح ایسی فیشنی چادریں اور برقع اور کپڑوں کہ جن سے بدن یا نیچے والے کپڑے نظر آتے ہوں، چھلکتے ہوں، وہ پہننا بھی حرام ہے، بلکہ ایسا لباس پہنا جائے جس سے جسم نہ نظر آئے نہ اس کا ابھار اتار چڑھاؤ جو ہے وہ نظر آئے، تو ایسا لباس انسان کو جو ہے وہ پہننا چاہیے۔ اور اس کے بعد اس سے آگے بھی لباس کی جو ہے وہ لمٹس کو احادیث کے اندر جو ہے بیان جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ کس طرح کا لباس جو ہے وہ آپ پہن سکتے۔ عورتیں مردانہ لباس جو ہے وہ نہیں پہن سکتی۔ حدیث پاک ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، اور حدیث پاک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت بھیجی ہے ایسی عورت پر جو مردانہ لباس پہنتی ہے اور ایسا مرد جو زنانہ لباس پہنتا ہے، تو یہ لباس بھی جو ہے وہ منع کیا گیا، یعنی مردوں کو مردوں والے لباس اور انداز اپنانے چاہیے، عورتوں کو عورتوں والے لباس جو ہے وہ اپنانے چاہیے۔ اور اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکار تشریف لے گئے، گھر میں تو انہوں نے دوپٹہ اس طرح سے باندھا ہوتا جیسے بعض اوقات مرد اپنے سر پہ باندھتے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سٹائل اور انداز سے انہیں فوری طور پہ منع کیا کہ یہ انداز تمہارا مردوں والا ہے، تمہیں اس طرح جو ہے وہ مردوں کا لباس جو ہے وہ نہیں پہننا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے باریک لباس پہننا نہیں چاہیے، جو ہے وہ تنگ لباس نہیں پہننا چاہیے، مردانہ لباس نہیں پہننا چاہیے۔ تو اسلام تو ایسے لباس کی بھی جو ہے وہ ممنوع قرار دیتا ہے، ممانعت قرار دیتا ہے جو پہننے کے باوجود لباس نہ ہونے جیسے ہوں، تو بالکل شارٹ لباس پہننا یا مختصر لباس پہننا اس کی کہاں جو ہے وہ اجازت دی جاتی ہے کہ جس سے عورت کے اعضاء جو ہے وہ ننگے ہوتے پھریں اور عورت کے اعضاء جو سب کے سامنے جو ہے وہ نظر آتے رہیں، تو ایسے کسی لباس کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ کجا لباس بالکل مختصر پہنا جائے یا پہنا ہی نہ جائے، تو جو لوگ کہتے ہیں نگاہوں کے اندر حیا ہونا چاہیے، شرم ہونی چاہیے، ان کو یہ احادیث جو ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔